جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 70ویں پارے کا آغاز کیا گیا ہے، اور 70واں پارہ بنیادی طور پر دو بڑی صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا نصف حصہ سورۃ الانبیاء پر مشتمل ہے اور دوسرا نصف حصہ سورۃ الحج پر مشتمل ہے۔ جو پہلی صورت ہے جس کی آج 50 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، کیونکہ کل آیتیں اس سورہ انبیاء میں 112 ہے اور 7 رکوع پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں سے 50 آیتیں ربع کے مطابق آج تلاوت کی گئی ہیں۔ اس کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے، ان کے احوال بیان کیے ہیں، اور ان انبیاء کرام کو زندگی میں جو مشکلات پیش آئیں اور انہوں نے ان مشکلات میں اللہ رب العالمین کی طرف جس طریقے سے رجوع کیا، دعائیں کیں، اور پھر اس کے بعد بھی ان مشکلات کے باوجود دین کے لیے کوششیں کرتے رہے، ان احوال کو اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اس صورت کو سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جب ہم اس صورت کا آغاز کرتے ہیں، جیسا کہ آج ہم نے جو تلاوت سماعت کی، اللہ رب العزت نے اس میں قیامت اور حساب و کتاب کے بیان سے اس صورت کا آغاز فرمایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ اس عنوان پر اور اس حوالے سے غفلت کا شکار نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی غفلت کا ازالہ بھی فرمایا، بلکہ جس ماحول میں یہ صورت اور یہ قرآن نازل ہوا، وہاں تو خاص طور پر وہ طبقہ موجود تھا کہ جو منکر تھا کہ قیامت کا وقوع کیا چیز ہوتی ہے، حساب کیا چیز ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ منکرین کا ایک پورا طبقہ موجود تھا، کفار مشرکین کے نام سے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کا آغاز بہت ہی واضح الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے حساب کا وقت، وہم فی غفلت معرضون، اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اس آیت میں زیادہ تر اشارہ کفار کی طرف ہے، لیکن اگر بحیثیت مسلمان ہم بھی اپنے اعمال کی طرف اور آج کے اس دور میں اپنے مشغولیات کے اندر غور کریں کہ ہم کس قدر منہمک ہو چکے ہیں اپنی دنیاوی مصروفیات میں، تو ہمیں محسوس ہوگا کہ قرآن یہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ اور قرآن کے اندر یہ اعجاز ہے، یہ کمال ہے کہ جب ہم آیات مبارکہ کو اس انداز سے پڑھیں کہ اس میں مجھ سے خطاب کیا گیا ہے، بلکہ آج کی تلاوت میں خاص طور پر آیت نمبر 10 میں ایک بات آئی کہ جس میں فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کی طرف ایک ایسی کتاب نازل فرمائی، فیہ ذکرکم، کہ جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ یہ آیت جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، انسان کے نفس کو، انسان کے ضمیر کو ہلانے کے لیے کافی ہے کہ جس میں فرمایا فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا تذکرہ ہے، تم سے خطاب ہے، اس کتاب میں تمہیں ڈسکس کیا گیا ہے، تمہارے حالات کو اس میں بیان کر کے اس کا حل بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر اس انداز سے ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو یقیناً پھر ہر آیت کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی میسج، کوئی نہ کوئی لیسن اور پیغام نظر آئے گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، یعنی کتنی خوبصورت بات فرما رہا ہے کہ نزول کتاب محسوس ہونا چاہیے آپ کو۔ ایک ہوتی ہے تلاوت کتاب اور ایک ہے نزول کتاب۔ وہ فرما رہے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشاں ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، یعنی امام راضی اور صاحب کشاف جیسے بڑے بڑے ان علماء مفسرین کی تفاسیر سے بھی پھر قرآن کا معنی تمہیں نہیں سمجھ آ سکتا جب تک کہ نزول کتاب تمہارے ضمیر پر میں تمہیں محسوس نہ ہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ابتدا میں ہی غفلت کا ازالہ فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر آگے چل کر کفار کے کچھ اعتراضات بیان کیے کہ بجائے اس کے کہ وہ غفلت دور کریں، اصل حقیقت کی طرف آئیں، دین کو قبول کریں، اس کے بجائے وہ بے سروپا اعتراضات میں مصروف رہتے تھے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کے معاملے کو اٹھاتے تھے، کہتے تھے حل ھذا الا بشر مثلکم۔ آج کی تلاوت میں یہ جملہ تلاوت کیا گیا، کفار کہتے تھے کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ نبی نہیں ہے مگر محض ایک بشر، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے مخاطب کر کے۔ کبھی کہتے بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو ایک شاعر ہے۔ تو یہ کفار بجائے اس کے کہ ان حقائق کی طرف آتے، وہ اعتراضات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے پھر اس کا ازالہ بھی کیا، ان کے جوابات بھی دیے ہیں مختلف آیات میں، مختلف مقامات پر۔ پھر اسی طریقے سے ناظرین جب ہم آیت نمبر 7 کا مطالعہ کرتے ہیں آج کی تلاوت میں، بہت اہم آیت ہے۔ فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر، قرآن کی ایک مشہور و معروف آیت، فرمایا کہ اہل علم سے پوچھا کرو،
ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ اس کے اندر اللہ نے گویا کہ علم نہ ہونے کا علاج بیان فرمایا، جس کو کہتے ہیں شفاء العی السؤال، نہ جاننے کی شفا سوال کرنا ہے۔ اگر کوئی بات آپ نہیں جانتے تو اس کا علاج کیا ہے کہ آپ پوچھیں، آپ دریافت کریں، آپ معلومات کریں۔ اس میں اللہ نے اہل علم کا مقام بھی بیان فرما دیا، اور اہل علم کی پیروی، ان کی طرف رجوع، یہ تمام باتوں کی طرف اشارہ فرما دیا۔ علماء نے اس سے تقلید پر بھی استدلال فرمایا کہ ایک عام آدمی کہ جس کو صحیح معنی میں پورے دین کی معلومات نہیں ہے اور دلائل پر اس کی نظر نہیں ہے، تو وہ طبقہ کہ جس کو اللہ نے مہارت عطا فرمائی دین میں، اور انہوں نے بڑی محنت کر کے دین کو سمجھ لیا، سیکھ لیا، اب دیگر لوگ کہ جو اور دیگر مصروفیات میں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور ان کے پاس اب اتنا وقت نہیں کہ وہ دلائل کا مطالعہ کریں، تو پھر وہ کیا کریں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، وہ اہل علم کی طرف رجوع کریں۔ لہٰذا اہل علم کی طرف رجوع کرنا اور ان کے بتانے کے مطابق مان لینا اور پھر عمل کرنے لگ جانا، بشرطے کہ وہ اہل علم واقعی مستند لوگ ہوں، وہ لوگوں کے جس کو امت کی اکثریت نے جنہیں قبول کیا ہو، اور وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے، وہ اپنے کردار کے اعتبار سے وہ ایسی ہستیاں ہوں کہ جو یقیناً قابل ذکر ہوں، تو پھر ان کی طرف رجوع کرنا یہ ہمارے لیے سعادت بھی ہے، اور ان کی طرف رجوع کرنا دراصل ان کے علم سے استفادہ کرنا ہے۔ تو آیت نمبر 7 میں اللہ نے علم اور اہل علم کا مقام بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد ناظرین، جب ہم آیت نمبر 16 کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کائنات کی تخلیق کا ایک مقصد بیان فرمایا۔ بعض اوقات لوگ کہتے تھے، مشرکین بھی، کہ کائنات ایک تفریح کے لیے بنائی گئی ہے، انجوائمنٹ ہے، تفریح ہے، ہم اس کائنات کے اندر جی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، باقی اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے بیان فرمایا، اشارہ فرمایا، سمجھایا کہ اتنی بھری کائنات، اتنی بڑی کائنات، آسمان ایک الگ پوری اپنے اندر مثالیں اور حقائق لیے ہوئے، زمین کے اندر یہ باغ و بہار، باغات کا ایک طویل سلسلہ، درخت بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، پہاڑوں کی طویل قطاریں ہیں، یہ سب کا سب بغیر کسی مقصد کے ہو، محض ایک تفریح تباہ ہو؟ فرمایا نہیں، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، آیت نمبر 16 آج کی تلاوت کی۔ فرمایا کہ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہم نے لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس لیے کہ تاکہ تم غور کرو، اس کے اندر جو ہم نے دلائل قدرت پھیلا دیے ہیں ان میں لوگ غور کریں، اس کے ذریعے سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو کائنات کے مظاہر میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے سیکھنا چاہیے۔ اس پر تحقیقات، جس طریقے سے محققین تحقیق کرتے ہیں کائنات کے حقائق میں، فلکیات پہ تحقیق ہوتی ہے، ارضیات پر تحقیق ہوتی ہے، یہ مقاصد ہیں کہ کائنات کے ذریعے سے سیکھ کر، لیکن پھر اس کے بعد، سیکھنے کے بعد اپنا علمی رعب اور اپنی علمی دھاک بٹھانا بھی مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ سیکھ کر سر خم تسلیم کرنا ہے خلاق عالم کی بارگاہ میں، کہ جس رب نے یہ سب کچھ بنایا، یہ دنیا اتنی حسین ہے تو بنانے والا کتنا حسین ہوگا۔ یہ دنیا بظاہر اپنے نظام کے اعتبار سے اتنی مضبوط و مستحکم ہے تو بنانے والا کتنا عظیم، کتنی عظیم وہ ذات ہوگی۔ یعنی ان تمام دلائل کے ذریعے سے اللہ کی طرف پہنچنا، یہ بنیادی طور پر ہماری تخلیق کا مقصد ہے اور کائنات کا مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین ہم غور کرتے ہیں آیت نمبر 22 میں، اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی عمدہ پیرائے میں عقلی دلیل دی ہے کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، اور دیگر خداؤں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے کتنی خوبصورت بات فرمائی، آیت نمبر 22 فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو پھر زمین و آسمان کا یہ نظام اتنی پابندی سے نہ چل رہا ہوتا۔ اگر کئی خدا ہوتے تو مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک خدا، جیسا جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کئی خدا ہیں، تو پھر ایک خدا اگر چاہتا کہ بارش ہو تو دوسرا کہتا کہ میری خواہش ہے کہ نہ ہو، پھر ان میں ٹکراؤ ہوتا۔ اچھا اب کوئی کہے کہ نہیں جی ٹکراؤ کی کیا ضرورت ہے، صلح کر لیتے، تو صلح کا مطلب ہے کہ عاجز ہو گیا وہ، اور اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اور جب سرنڈر کر دے تو پھر وہ اس میں خدائی نہ رہی، یعنی جو ایک طاقت اور ایک قوت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نہ رہی۔ تو یہ جو صلح ہے یا مان لینا ہے یا خدا نخواستہ ٹکراؤ ہے، یہ پھر ان اوصاف میں سے نہیں ہے کہ جو اوصاف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور جو قرآن نے بیان فرمائے۔ اس لیے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ، اگر زمین و آسمان میں اور خدا ہوتے اللہ کے سوا، لفسدتا، تو یہ زمین کا نظام درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ لیکن آج تک آپ دیکھیے کہ سورج کی رفتار، چاند کی رفتار اپنی پابندی سے وہ چل رہے ہیں۔ وہ فرمایا کہ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر،
سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو پکڑ لے. سورہ یاسین میں وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, اور نہ کبھی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. بے شک بے شک. برس ہا برس گزر گئے ناظرین, سورج اپنے ٹائم کے ٹیبل کے مطابق چل رہا ہے, چاند کا وہی شیڈول ہے جو اس کے مطابق شروع سے چلتا آ رہا ہے, رات دن کا اپنا شیڈول اور نظم و ضبط ہے. یہ نظم و ضبط کا ایک ہونا دلیل ہے کہ اس سب کے پیچھے جو قدرت کار فرما ہے وہ قادر و قیوم بھی ایک ذات ہے. جس کو فرمایا کسی شاعر نے کہا کہ فی کل شیء لہ آیۃ, ہر چیز میں ایک نشانی ہے, تدل علی انہ واحد, جو دلالت کرتی ہے کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی صورت میں آج کی تلاوت میں آیت نمبر 30 تلاوت کی گئی. فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا, کہ کیا کفار دیکھتے نہیں, غور نہیں کرتے کہ آسمان و زمین پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے, جڑے ہوئے تھے. یہ ناظرین ایک سائنسی حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے جس کو آج 20ویں صدی کے اندر ایک نظریہ سائنس نے بیان کیا جس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں. ایک دھماکے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی اور یہ پھر سیارے, کہکشائیں, سورج اور چاند سامنے آئے اور بن گئے. پہلے یہ سب کچھ جڑا ہوا تھا. سائنس آج بیان کر رہی ہے, لیکن غور کریں کہ اتنی بڑی حقیقت جس پر لوگ آج پہنچ رہے ہیں, قرآن نے برس ہا برس پہلے, صدیوں پہلے اس کی طرف ایک واضح اشارہ فرما دیا کہ کانتا رتقن, یہ سب ملا ہوا تھا, ففتقناہما, ہم نے انہیں جدا کیا. تو یہ قرآن کی حقانیت ہے کہ جس پر کائنات اور دنیا آج پہنچ رہی ہے. اللہ نے بہت پہلے ان تمام حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا. اس کی اور بھی ناظرین تفاسیر کی گئی ہیں کہ یہ سب ملے ہوئے تھے, کا مطلب آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی کہ کچھ نازل ہوتا, لیکن اللہ نے پھر اس میں سے بارش نازل فرمائی, اس کو کھولا تو بارش اتری. زمین پیک تھی, اس کے اندر ایسی جگہیں راستے بنائے کہ اس سے چیزیں اگنے لگیں. یہ بھی ایک تفسیر بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ ناظرین اللہ نے اس کے اندر نعمتیں بیان کرتے ہوئے آیت 31 کے اندر پہاڑوں کا ذکر کیا کہ پہاڑ ہم چاہتے تو بند ہو جاتے, کوئی راستہ گزرنے کا نہ ہوتا, لیکن فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا, ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دی. چنانچہ لوگ پہاڑوں کے درمیان سے بھی گزر جاتے ہیں اور لوگوں کو آنے جانے میں آسانیاں ہو جاتی ہیں. اگر یہ سب کچھ بند ہو جاتا تو کتنی مشکلات پیش آتی. اللہ نے پہاڑوں کے درمیان بھی راستے بنا دیے. پھر اس کے اندر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ کیا لوگوں کے پاس اور خدا ہیں کہ جو انہیں ہم سے بچا سکتے ہیں, ہمارے عذاب سے, ہماری گرفت سے بچا سکتے ہیں. فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. لا یستطیعون نصر انفسہم, یہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان بتوں کا حال یہ ہے کہ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے, تو ان کی کیا مدد کریں گے یہ. اللہ اکبر. تو یہ اللہ نے کئی جگہوں پر بتوں کی بے بسی کو بھی بیان فرمایا. اور بالکل اختتام پر جو آج کی تلاوت ہے اس کے اختتام پر پھر انبیاء کا ذکر کیا, جو کہ اس سورت کے نام کی وجہ بھی ہے. اور اگلے حصے میں انشاءاللہ پھر باقاعدہ چونکہ انبیاء کا ذکر تفصیل سے آ رہا ہے, انشاءاللہ ہم اس کو شامل گفتگو کریں گے کہ کن کن انبیاء کا ذکر اس تلاوت میں کیا گیا ہے اور ان کے کیا کیا احوال اللہ نے بیان فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام حقائق کو سمجھنے, ان میں غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.